حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا۔ یقین کی لاج رکھ لینا۔ کیا کہنے تمہارا یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ میں جامیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے ہی اور وہ اپنی غلامی میں قبول فرمائے۔ ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی کوئی شک نہیں۔ یہ میری خواہش ہے، یہ میری آرزو ہے، اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ اچھا فصیح بھائی، میاں صاحب کا کلام بھی آپ بڑا جسے کہتے ہیں نا بڑے سوز و گداز کے ساتھ اور بڑے اگر آپ اجازت دیں تو میں میاں صاحب کے بھی کلام کے چند اشعار اور ایک بند حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ اجازت علیہ، کیا کہہ کے آپ مجھے شرمندہ کریں۔ حضرت سلطان باہو کا بھی ایک بند پیش آپ نے حکم کرنا ہے یا آپ کی محفل ہے حضور، آپ کی چند اشعار میاں صاحب کے اور ایک بند حضرت سلطان باہو سبحان اللہ اول حمد ثنا الہی ثنا الہی جو مالک ہر جس دان چتان والا جسے میدان سبحان اللہ رحمت دریا ہی ہر دم وقت تیرا کم بن جا سبحان اللہ رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا سمید میری دا کر دے میوے پریا جے میں تھا عملہ ملے عملہ والے کچھ نہیں میرے سبحان اللہ ہائے 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 تیری رحمت بلے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چنگے آنا جنے کی کریے واہ واہ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے واہ واہ چل دے سبحان اللہ نیچاں دی اشنائی کوڑوں فیض کسے نہ پایا ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا کیا بات ہے میاں صاحب سبحان اللہ واہ کریم امت داغی مہر شفاعت کردا جبریل جس چاہ کر نبیاں سر کردا الف اللہ واہ واہ سلطان باہو آ گئے واہ واہ چمبے ہائے 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 مرشد من میرے لائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نفی اسعاد ہائے ہائے کیا کیا واہ ہر رگے جائی
फुल्लण ते आई हाय जीवे मुर्शिद सुभान अल्लाह जैसे बूटी लाई हुई सुभान अल्लाह क्या क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा हुजूर आज सिख मित्रा देवी हो जाए। जी हाँ, जरूर जरूर जरूर। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम। मैंने कहा ना देखे ना बड़े बड़े सबका जिक्र हुआ तो फिर पीर साहब अज का सिख मित्रा दी बधेरी क्यों दिलड़ी उदास घने हाय हाय विच शौक चंगे अज नैना मुख चंद बदर हाय हाय वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मस्तानी आहा सुभान अल्लाह हाय हाय भरिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इस सूरत मैं जान आखा मैं वाह वाह कि जाने जहान आखा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सच आका ते रब दी मैं शान आखा सुभान अल्लाह जिस शान और शान सब बढ़िया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माजी मलका किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली सुभान अल्लाह हाय हाय मुस्ताफ अखियां किथे जा लड़ियां किथे जा लड़ियां सुभान अल्लाह अज सिख मित्रा दी बधेरी क्यों दिलड़ी उदास घने विच शौक चंगे अज नैना नाया झड़िया सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान। वक्त हुआ है बयान का, बढ़ते हैं जिक्र खैर की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिह फ़इन्नमा हिसाबहु इन्द रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों दोस्तों, आज हमारे दरमियान ऐसे काम, ऐसे तरीक़े और इस तरह हमारी ज़िंदगी
اس لیول پر شروع ہے کہ جس کو سوچ کے عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے حیرت ہوتی ہے، اور جس کے لیے انسانی محنت اور کوششیں لگی رہتی ہیں کہ کہیں سے سارا نظام صحیح طریقے پر آ جائے۔ لیکن جب انسان اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اترتا ہے اور انسان اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت میں سب سے زیادہ اللہ غیرت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ غیرتی ہے، غیرت والا ہے اور غیرت کو پسند کرتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی شدت سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید وہو الغفور الودود، محبت ڈالنے والا، معاف کرنے والا، ذو العرش المجید، فعال لما یرید۔ اللہ اتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ، لیکن اللہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کو مہلت دیتا ہے، گناہ گاروں کو اللہ مہلت دیتا ہے۔ لیکن جب قومیں بے حیائی پر اتر آئیں اور بے حیائی کی سرحدیں کراس کر جائیں اور زمین پر اس طرح چلیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین جو تحت الثری تک، جب ایسے لوگ جب زمین پر چلیں جن کی آنکھیں گناہوں سے ٹپک رہی ہوں اور جن کی آنکھوں سے گناہوں کی سیاہی نکل رہی ہو، جن کے کان گانے کے آلات سے اور اللہ کے نافرمانی کے آلات سے وہ سرابور ہوں، اور دل میں غیظ و غضب اترا ہوا ہو، دنیا کی محبت وہاں پر گھر کر چکی ہو، تو ایسا جسم، ایسا انسان جب وہ اللہ کی نافرمانی پر آتا ہے، اور جب کوئی عورت بے حیائی پر اترتی ہے، اور جو کوئی نوجوان بے حیائی پر نکلتا ہے، جس کی آنکھ آوارہ ہو جائے اور جس کے کان آوارہ ہو جائیں، جس کی زبان بے لگام ہو جائے، اور وہ چل پڑے لباس کے اعتبار سے، وہ کھانے کے اعتبار سے، وہ سوچ کے اعتبار سے، وہ چلت پھرت کے اعتبار سے، وہ معاشرت کے اعتبار سے، وہ زندگی کے اعتبار سے، اگر یہ اپنی مرضی پر زندگی شروع کر دیتا ہے اور یہ پھر حلال حرام، الحلال ما احل، جو اللہ نے حلال کیا ہے اس سے تجاوز کرتے ہیں، والحرام ما حرم، جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کے قریب جاتے ہیں، تو پھر میرے بھائیو دوستو، ایسے معاشرے پہ اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ پھر یہ زمین، پھر آسمان، پھر یہ دیور بدل جاتے ہیں، پھر آسمانی مخلوق، پھر زمینی مخلوق، پھر یہ ساری انسان کے نفع کے بجائے نقصان کے لیے استعمال ہو جاتی ہے۔ جب انسان مقصد سے ہٹ جاتا ہے اور نافرمانی، جب اللہ عذاب بھیجتے ہیں، نافرمانی اور چیز ہے، بے حیائی اور چیز ہے۔ اللہ نے جس قوم کو پکڑا، قوم عاد، گناہ میں جب آگے چلی گئی، بے حیا ہوئی، اللہ نے ان کو پکڑا۔ قوم عاد کو کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، اللہ نے ایسی قوم کو پکڑا، قوم لوط کو، جب قوم لوط غلط کاموں میں لگ گئی اور بے حیائی میں لگ گئی اور بیہودہ حرکتوں میں انہوں نے زندگی کا بڑا سرمایہ استعمال کر دیا، شہوت پورا کرنے کے آلات کو انہوں نے اپنایا، تو ان کی بربادی شروع ہو گئی۔ میرے بھائیو دوستو، جس معاشرے میں بے حیائی عروج پر ہو، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں پا سکتا، وہ قوم کبھی عزت کے چونٹیوں تک نہیں پہنچ سکتی، عزت کے نام تک نہیں پہنچ سکتی۔ جس قوم میں، جس معاشرے میں، جس ملک میں، جس شہر میں بے حیائی اتر جائے، اور بے حیائی کی بنیاد نظر سے شروع ہوتی ہیں، آپ کے نبی نے فرمایا، دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت میں محمد تم سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان اور ایک جو دو رانوں کے درمیان، ان دو کی ضمانت مجھے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ آپ کے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ کہ جو حیا نہ کرے جو چاہے کرے، جو حیا نہ کرے وہ جو چاہے کرے، جو چاہے کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور حیا دو جڑواں چیز ہیں، دو جڑواں ہے۔ یوں ایمان اور حیا یہ دو جڑواں ہیں، ایک چلا جاتا ہے
دوسرا خود کمزور ہو جاتا ہے، دوسرا خود ختم ہو جاتا ہے۔ اب حیا اور ایمان یہ دو جوڑا ہیں، یہ جڑواں ہیں، جب ایک نکل جاتا ہے دوسرا خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب بے حیا زمین پر چلتے ہیں، جب ان سے ہوائیں ٹکراتی ہیں تو اللہ کی مخلوقات کو غیرت آتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ان کو۔ سمندر بھی کہتا ہے اللہ حکم دے میں چڑھ جاؤں ان کو، زمین بھی کہتی اللہ حکم دے میں نکل جاؤں ان کو۔ یہ تیرا کھا کے تیرے نافرمان بن گئے، تیرا پی کے تیرے نافرمان بن گئے، تیرے آسمان کے نیچے تیرے نافرمان بن گئے، اور تیری زمین پر چل کے تیرے نافرمان بن گئے۔ اللہ کی ہواؤں سے زندہ، اللہ کی دیوی رزق سے زندہ، اللہ کی دیوی سانسوں سے زندہ، اللہ کی دیوی آنکھوں سے زندہ دیکھنے والے، اللہ کے دیوے کانوں سے سننے والے، اللہ کے دیوے زبان کے 3000 سوراخوں سے چکنے والے، اور اللہ کی دیوے دانتوں سے کاٹنے والے، ہاتھوں سے پکڑنے والے، اللہ نے دیوے 15,000 سے زائد بال سر پہ لگانے والے، اس اللہ کی نافرمانی پر، اللہ پر اتنی نافرمانی، اللہ کے کھا کر اتنی بے حیائی۔ تو میرے محترم دوستو، اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بے حیائی ہے، اور جب بے حیائی عروج پہ ہوتی ہیں تو میرے محترم دوستو، اس معاشرے کو کوئی دلدل سے نہیں نکال سکتا، کوئی لوجک، کوئی اسٹڈی، کوئی حکومت، کوئی طاقت اس کو وہاں سے نہیں نکال سکتی۔ جس گمراہی میں سب سے بڑی چیز گمراہی میں، جب انسان گمراہی میں پھنستا ہی بے حیائی کی وجہ سے، اور بے حیائی کے بعد پھر عذاب آتے ہیں۔ اس پر بات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ وقفے سے آنے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی سے بچائے۔ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ میرے آپ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کا شعبہ حیا ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا شعبہ حیا ہے۔ حیا رکھنا کہ ہمارے درمیان ایسی تمیز ہو، ایسا طریقہ ہو، اور ایسی چال چلن پر ہماری زندگی گزرے، اور اس انداز سے ہماری زندگی آگے بڑھے کہ جب ہمارا نفس اور شیطان کے شر سے انسان بچتا ہی اسی لیے ہے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی کے اقوال، اللہ کے نبی کی حدیثیں، اور پھر ائمہ حضرات کے اقوال، اور پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، مجاہد، اور بڑے مسلمانوں کے بڑے لیڈر اور رہنما، فرماتے ہیں جس قوم کو شکست دینی ہو، بغیر لڑے شکست دینی ہو، اس قوم کے نوجوانوں میں بے حیائی پھیلا دو، وہ قوم شکست کھا جائے گی۔ جس قوم کو بغیر لڑے شکست دینی ہو، اس قوم کے نوجوانوں میں بے حیائی پھیلا دو، وہ قوم شکست کھا جائے گی۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب بے حیائی پر زندگی گزرتی ہے، انسان اندر اپنے آپ جلتا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے حرام بتایا، اللہ نے حرام بتایا۔ یعنی جب اللہ ایک چیز کو حرام بتا دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے بندہ میں تیرے لیے بتا رہا ہوں، اب جب تو نافرمانی کرے گا، جب تو بے حیائی میں اترے گا، تو کسی کی عزت کیسے محفوظ ہو سکتی ہے، وقار کیسے محفوظ ہو سکتا ہے، انسان کس طرح انسان کہلایا جا سکتا ہے جب وہ انسانیت سے آگے نکل جائے۔ تو حیا سب سے بنیادی چیز ہے، جس کی نظر میں حیا ہوتی ہیں، اللہ کی قسم جس کی نظر میں حیا ہوتی ہیں، اور جس کے جسم پر اس کا سارا سسٹم اللہ تعالیٰ اس کی حیا کی برکت سے، جب انسان حیا والا ہوتا ہے تو اللہ اس کی حیا کی برکت سے اس کے جو اعمال وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پچھلے اعمال وہ ٹھیک نہیں ہوتے، تو اللہ حیا کی برکت سے اس کے وہ اعمال کو اللہ پورا کر دیتے ہیں۔ اور جب انسان اس راہ پہ چلتا جائے، اور پھر جب اللہ کے جب عذاب متوجہ ہوتے ہیں، جب اللہ کے عذاب ایسی بستیوں کو اللہ نے اکھیڑ کے رکھ دیا، اللہ نے ایسی زمینوں کو اللہ نے توڑ کے رکھ دیا، اللہ ایسی زمینوں کو تہس و نہس کر گئے، جنہوں نے ظلم زیادتی تو الگ چیز ہے، لیکن بے حیائی پر جب وہ اترے
پھر اللہ نے اپنے عذاب کے کوڑے برسائے، پھر وہ قومیں نہ بچ سکیں، وہ قومیں نہ بچ سکیں، مسلمان بھی ہو زانی بھی ہو، مسلمان بھی ہو جھوٹا بھی ہو، مسلمان بھی ہو بے حیا بھی ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ معاشرے میں عورتیں بے حیا ہوتی ہیں، نہیں، مرد حضرات کا بھی اس میں بڑا کردار ہوتا ہے، مرد حضرات کا بھی اس میں کردار ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی، پہلی نظر کسی پہ پڑ جائے وہ معاف ہے، دوسری نظر وہ پر شیطان کی نظر ہوتی ہیں، تو اپنی نظروں کی سخت حفاظت کرنا، اللہ نے جو حقوق بتائے ہیں ان حقوق کے ساتھ چلیں گے، کوئی بے حیائی نہیں ہوگی، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی غلط بات نہیں ہوگی، تو پھر اللہ کے عذاب کے وہ معاشرہ تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے جس میں یہ چیزیں پھیل جائیں، جس میں ناچ گانا پھیل جائے، اور جس میں یہ ظلم زیادتی کے ساتھ بے حیائی بھی پھیل جائیں اور دعوت نظارہ دینے والا سلسلہ بھی شروع ہو جائے، تو میرے محترم بھائیو دوستو، اس معاشرے نے ڈوب ہی جانا ہے، اس معاشرے نے ڈوب ہی جانا ہے۔ جس کشتی میں ہم سوار ہوں اور اس کے سوار ہی بھر میں لے کے اس میں چھید کر رہے ہوں، اس کے بادبان پھاڑ رہے ہوں، تو ایسی کشتی کہاں ساحل کو ٹکرائے گی؟ ایسی کشتی کیسے منزل کو پہنچ سکتی ہیں؟ جس کشتی کے سوار ہی کشتی کے دشمن بن چکے ہوں۔ تو اسلام میں عورتوں کا، عورت، اللہ نے مقام عورت کو بخشا، حیا، عورت نام ہی پردے کا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا نہ نکلو، اللہ نے کہا نکلو، جلابی بھی ہن، پردے کے ساتھ نکلو، نکلو پردے کے ساتھ نکلو۔ اللہ نے حقوق بتائے، منع نہیں کیا، اللہ نے نکلنے سے نہیں روکا، جانے سے نہیں روکا، لیکن طریقہ بھی تو ہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب انتقال فرما رہی تھیں تو کیا فرمایا؟ اے علی، میرا جنازہ دن کو نہ نکالنا، رات کو نکالنا، کہ کسی غیر کی نظر میرے کفن پہ نہ پڑ جائے۔ اتنی حیا والی۔ اور کل قیامت میں جب حضرت فاطمہ پل صراط پہ گزرے گی تو اعلان ہوگا، اے لوگو نظریں نیچے جھکا دو، فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہے۔ ایسی حیا والی عورتیں، ہماری عورتیں حضرت فاطمہ کی بیٹی بن جائیں، اور ہمارے مرد، نوجوان، یہ لڑکے، یہ حضرت عثمان کے بیٹے بن جائیں، ان کے طرز پر چلے۔ جب اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر آ گئے، آپ بیٹھے رہے، عمر آ گئے، آپ بیٹھے رہے، یوں آپ کا جسم کا اس طرف حصہ نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں حضرت عثمان آ گئے، آپ کھڑے ہو کر کپڑے ٹھیک کر کے بیٹھ گئے۔ بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے والد محترم آئے، پھر حضرت عمر بن خطاب آئے، آپ یوں لیٹے رہے، بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان آئے، آپ کپڑا پہن کر کے آپ بیٹھ گئے، اپنے کپڑے کو سیدھا کر کے۔ فرمایا، اے عائشہ، یہ عثمان، اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یہ اتنا حیا والا ہے، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم ہی ایک دوسرے کے پر ظلم کریں وہ بے حیائی سے، اور پھر آگے جا کر کے شیطان جب آگ لگاتا ہے تو اس سے بچنا پھر ناممکنات میں چلا جاتا ہے۔ جب جگہوں میں دیکھیں، جب شادی بیاہوں میں انسان کی نظر محفوظ نہ ہو، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کا۔ کوئی رکشہ ٹیکسی گزرتے ہوں، ہم اکثر دیکھنے کو ملتا ہے جب نوجوان بائک پر ہوتے ہیں، انہوں نے لازمی یہ تہیہ کیا ہوتا ہے، وہ رکشہ ٹیکسی میں جھانک کے ضرور دیکھتے کون کہاں جا رہا ہے۔ ایک عادت پڑی ہوئی ہے، عادت پہ پھر جب عادت پڑی ہوتی ہیں، جب عادت پڑ جاتی ہے تو میرے بھائیو دوستو، تو پھر گناہ کے بغیر بے حیا کو چین نہیں آتا، اس نے وہ کام پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کی اس عادت کو نظر جھکا لینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو دیکھ کر کے غیر محرم کو دیکھ کر کے آنکھ نیچے کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی لذت دے گا جو کسی اور شے میں نہیں ہوگی، اور یہ اس لذت کو محسوس کرے گا۔ اللہ اس کو ایسی دولت سے نواز دے گا جب یہ نظر نیچے کر کے بے حیائی کی وجہ سے، اس کو پتہ ہے میں یہاں پھنس جاؤں گا بے حیائی میں، اور یہ آنکھ نیچے کر لیتا ہے، یہ پاؤں پیچھے کر لیتا ہے، یہ ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ یقین جانے اللہ تعالیٰ آسمانوں میں عرشوں پر
اس پر فخر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور فرشتوں پر فخر کر رہے ہوتے ہیں، یہ میرا بندہ گناہ پر بھی قادر ہے، جوانی بھی عروج پر ہے، خوبصورتی بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، کون سی چیز اس کو نہیں کرنے دے رہی؟ یہ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہے، اور نبی کے امتی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ وہ نفس کے غلام نہیں ہوتے، وہ روپڑی چوپڑی کے غلام نہیں ہوتے، وہ اللہ کے غلام ہوتے ہیں اور نبی کے سچے محبوب ہوتے ہیں، نبی کو اپنا رہبر اور قائد اور ہمنوا اور اپنا سب کچھ سمجھا ہوتا ہے، اور انہی کے طریقے پہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ محمدی کی پہچان ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حیا والا بنائے، ہمارے مرد اور عورتوں کو اللہ تعالی حیا کے ساتھ زندگی دے اور ایسی موت دے کہ اللہ راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے ابتدا میں آپ سے عرض کیا تھا کہ آج جو موضوع ہوگا وہ ہوگا شب قدر۔ شب قدر کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس پر ہم بات کریں گے، اور ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں زیادہ تر مسلمان کہ 26 اور 27 کی جو درمیانی رات ہے یہی شب قدر ہوگی، حالانکہ 21 سے لے کے 29 تک کی جو طاق راتیں ہیں ان میں اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے ہیں محترم علامہ عمران بشیر صاحب، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جزاک اللہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ محترم علامہ فیاض الحسن صاحب، جزاک اللہ، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ محترم علامہ سید محمد عون نقوی صاحب، جزاک اللہ، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ محترم مفتی محمد طاہر تبسم صاحب، جزاک اللہ، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ حضرات اگر اجازت دیں تو میں سورہ قدر کے جو ترجمہ ہے وہ پیش کر دوں، پھر وہیں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ناظرین گرامی کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت، برکت، اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر۔ حضرت اتنی اہمیت، اس قدر زور دیا گیا ہے اس رات پر، ایسا کیا ہے اس رات پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ شب قدر کا لفظ جو بار بار ہم بولتے ہیں، اس کے 3 معنی علماء نے لکھے ہیں۔ ایک قدر کا معنی تو تقدیر سے ہے کہ ہر چیز کی مقدار اس میں نازل ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی سورۃ دخان میں بھی اللہ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر حکمت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے اس میں فرق کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ حکیم حکم سے لیا گیا، لگام، حکم کہتے ہیں عربی میں لگام کو۔ ہر چیز کی لگام چونکہ اس مالک کے ہاتھ میں ہے تو اس حساب سے اس میں تقسیم ہوتی ہے۔ دوسرا قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں کہ فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا قدر و منزلت کہ بڑی ہی اعلیٰ رات ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، جب یہ بابرکت رات ہوتی ہے، يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جبریل علیہ السلام، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں فَيَحْبِتُ فِي كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، تو فرشتوں اور ملائکہ کی بہت بڑی جماعت لے کر اس آسمان دنیا سے نیچے آتے ہیں۔ وَمَعَهُمْ لِوَاءٌ أَخْضَرٌ، ان کے پاس سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے۔ فَيَرْكُزُ اللِّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، اس کو بیت اللہ کے اوپر گاڑ دیتے ہیں۔ وَلَهُ مِئَةُ جَنَاحٍ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 100 پر ہیں جبریل کے، مِنْهَا جَنَاحَانِ لَا يَنْشُرُهُمَا إِلَّا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، اس بابرکت رات میں صرف 2 پروں کو کھولتے ہیں، اور ان کی لمبائی اتنی ہے کہ فَيُجَاوِزُ الْمَشْرِقَ إِلَى الْمَغْرِبِ، مشرق اور مغرب کو اس لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرشتوں کو 3 باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ فَيَحُسُّ جِبْرِيلَ علیہ السلام الْمَلَائِكَةَ، کہ اے فرشتوں میں تمہیں 3 چیزوں کا حکم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کام فَيُسَلِّمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ وَذَاكِرٍ، ہر وہ آدمی جو بیٹھا کھڑا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، کسی بھی عبادت میں مصروف ہے، اس کو جا کے سلام پیش کرو۔ دوسرے نمبر پہ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ، ان کی دعاؤں پہ آمین کی مہر لگاؤ۔ اور تیسرے نمبر پہ وَيُصَافِحُونَهُمْ، ان سے جا کے مصافحہ کرو۔ کچھ خوش قسمت لوگ وہ بھی ہیں جن سے جبریل آ کے مصافحہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو افطاریاں کرواتے ہیں۔ جب یہ رات ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ الرحیل، کہ واپسی کا وقت ہو گیا، کوچ کرنے کا۔ تو فرشتے بڑے حیرانگی سے پوچھتے ہیں ما صنع اللہ نے کیا کیا فی حوائج المؤمنین من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنے محبوب کی لاڈلی امت کے ساتھ اللہ نے اس بابرکت رات میں معاملہ کیا کیا جو ہم ساری رات لگے رہے. تو آگے سے جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلۃ فعفا عنہم. اللہ نے اس بابرکت رات میں اپنے محبوب کی لاڈلی امت کو انتہائی محبت اور شفقت اور پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. الا اربعۃ، 4 بد نصیب ایسے ہیں کہ ان کی معافی نہیں ہوئی، وہ بھی اگر اس بابرکت رات میں دل سے معافی مانگ لیں اور اپنے گناہ سے باز آ جائے تو ان کی معافی بھی ہو جائے گی. وہ کون سے لوگ ہیں؟ مدمن خمر، شراب پینے والا، عاق لوالدہ، والدین کا دل دکھانے والا، ان کا نافرمان، اور تیسرے نمبر پہ قاطع رحم، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر کے چلنے والا، اور المشاحن، دل میں کینہ رکھنے والا. اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ اس کی چاروں کی تفصیل. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے کہ 3 تو بڑے واضح ہیں، ان کا تعلق ہماری معاشرت سے، معاشرت سے. چوتھا جو شراب ہے وہ بھی معاشرت میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب عقل ماری جائے گی تو ماں بیٹی کی تمیز نہیں رہے گی، کوئی تمیز نہیں رہے گی. حضرت میں چاہوں گا کہ ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن پہلے جو بنیادی سوال ہے وہ ہم سمجھ لیں کہ 21 سے 29 تک کہا گیا ہے کہ تلاش کرو، مگر پھر روایات میں ایک سہولت بھی آئی ہے کہ بھئی 27 جو ہے شاید یہی رات شب قدر ہوا کرتی ہے. تو 21 سے 29 تک کی حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے یہ رات شب قدر متعین تھی، مگر اللہ جل شانہ اس امت کے ساتھ جو خیر کا معاملہ فرماتے ہیں اس میں بہت ساری حکمتیں مضمر ہیں. کچھ انسان کی سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ انسانی سمجھ سے بالاتر ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ کو یہ بات بڑی ہی پسند ہے کہ رمضان المبارک کی مقدس راتیں ہوں، ساعتیں ہوں، اور میرا بندہ میری عبادت موقع فراہم کیا گیا ہے، ہر طرح سے لگا رہے. موقع فراہم. تو اس موقع کو لمبا کرنے کے لیے اور کسی نہ کسی کو ممکن ایسا تھا کہ ہر شخص ایک ہی رات میں نہ جاگ سکے، بڑی اللہ جل شانہ نے ان راتوں کو تقسیم فرما دیا، 5 مختلف حصوں میں رکھ دیا، مختلف طاق راتوں میں رکھ دیا. جیسے ماں جو بچہ کسی وقت لیٹ ہو اس کے لیے حصہ بچا کے رکھ لیتی ہے. ایگزیکٹلی، بالکل ماشاءاللہ. تو بالکل اسی طرح ہمارے جو مفسرین حضرات ہیں ان میں مختلف شخصیات ہیں. 2 صحابہ اکرام کا آپس میں جھگڑا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات متعین تھی لیکن تمہارے اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس رات کو غائب فرما دیا. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ صحابہ اکرام کا اختلاف بھی اس امت کے لیے رحمت اور قانون بنا. جس طرح شروع میں روزہ 24 گھنٹے کا تھا لیکن بعد میں ایک صحابی نے 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے روزہ ہوا تو اس نے وہ افطار کر لیا، پانی پی لیا، تو وہ پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے، بھئی اللہ کے حکم کا انتظار کیجئے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ پاک جل شانہ نے ہن لباس لہن والی آیت اتار کر فرما دیا کہ میرے پیغمبر آپ اس صحابی سے ناراض مت ہوں. اللہ پاک نے اس کا قانون بنا دیا کہ اب روزہ 24 گھنٹے کا نہیں ہوگا بلکہ اب اس میں تخفیف کر دی گئی ہے. شام کو مغرب سے لے کر آپ کی ساری امت صبح تک کھا پی سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. اب صبح کے وقت سے روزہ شروع ہوگا. اسی طرح صحابہ اکرام کے اس جھگڑے کو اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کے لیے رحمت والا سلسلہ بنا دیا کہ 5 راتوں میں تقسیم فرما دیا. اور اس ایک چیز اور بھی سمجھ آتی ہے کہ اس رات تو بہت، یعنی کہ ان دنوں میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے آپسی اختلاف کے معاملے میں. اور اس رات میں ہمارے مفسرین حضرات نے مختلف راتوں کا اشارہ بھی دیا، جس طرح حضرت یحییٰ بن اذان فرماتے ہیں. مجھے اگر آپ اجازت دیں میں بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں، ذرا لوگ بھی انتظار کریں کہ کس طرف اشارہ کیا گیا. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بہت ہی اہم رات ہے، بہت ہی اہم گفتگو ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شب قدر پر خصوصی ہمارا ترتیب دیا گیا پروگرام، اور چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان شب قدر. آج ہمارا موضوع ہے. حضرت یحییٰ کی آپ بات فرمائیں. تو حضرت امام مفسر یحییٰ بن اذان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات کو 21ویں شب کو، 27ویں شب کو نہیں، 21ویں شب کو میں سمندر کے کنارے پہ تھا تو مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی. اور میں جب سمندر کے کنارے گیا تو عموماً پوری دنیا میں سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، بالخصوص عرب ممالک میں اور زیادہ کھارا پن ہے. تو کہنے لگے جب میں نے اس پانی کو پیا تو بار بار میں نے پیا اور اس پانی کو انتہائی شیریں پایا. تو مجھے اس وقت یہ علم ہو گیا کہ آج کی رات شب قدر ہے. ہر شے کی جون بدل گئی. ہر شے کی جون بدل گئی. علامہ صاحب آپ کچھ اور فرمانا چاہ رہے تھے؟ جی مکمل کر لی تھی آپ نے بات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دیں گے جزاک اللہ کہ آپ اتنا اچھا پروگرام عوام میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے اور ادھر ادھر کی باتوں سے ہٹ کے اور الٹے سیدھے ایڈ سے ہٹ کے جو آپ ایک خالصتاً علمی اور معلوماتی فراہم کر رہے ہیں پروگرام،
تو آپ اور آپ کی ٹیم ایکسپریس ٹی وی مبارکباد کا مستحق ہے. جزاک اللہ. یہ سب علماء کرام ہی کی لازمی بات ہے, آپ ہی کی طفیل ہے, آپ لوگ وقت نکالتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, سب سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ سب حضرات پورے سے. رمضان میں جس انداز سے آپ نے معلومات دی, بہت زیادہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور رابطہ کرتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ صرف 21 سے ہی نہیں بلکہ 19 کی شب سے لے کر ٹھیک ہے, اور 27 کی شب تک جتنی بھی تاخراتیں ہیں ٹھیک ہے, ان میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے. اور فقہ جعفریہ میں زیادہ جو تاکید ہے وہ 23 کی شب کی ہے, اچھا ٹھیک ہے, جبکہ علماء عامہ میں 27 زیادہ مشہور ہے. اور جیسا کہ ابھی بزرگوں نے فرمایا کہ حکمت یہی ہے کہ اس شب میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں. اللہ نے اسی رمضان میں, جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے, ماہ رمضان کہا جاتا ہے, فقط رمضان کہنے کی منع ہے, پورا نام لینا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نام کو اس طرح سے نہیں لیا جاتا, رمضان المبارک, رمضان المبارک, ماہ رمضان, ماہ سیام, اس طرح سے نام ادب سے لینا چاہیے. تو ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے 6 رمضان کو تورات نازل کی, ٹھیک, اور اسی طرح سے 17 رمضان کو انجیل نازل کی, 18 رمضان کو زبور نازل کی, اور پھر قرآن مجید کو اللہ نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ کس رات میں نازل کیا, تاکہ ان تمام راتوں میں جیسے کہ بڑی اچھی بات فرمائی کہ تلاش کریں, زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, زیادہ سے زیادہ اللہ سے لو لگائیں. اور مگر چاروں کتب جو ہیں وہ اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی, یہ بڑی اہم بات ہے. اہم بات یہ ہے کہ چاروں کتب اللہ صحیفے بھی جو ہیں باقی صحیفے, ہاں تمام جتنے بھی انبیاء علیہ السلام پہ جن سے آسمانی صحیفے آئے ہیں وہ سب کے سب اسی مہینے میں اللہ نے نازل فرمائے. تو آپ اندازہ لگائیے, حالانکہ حضرت موسیٰ کی امت پر 40 دن کے روزے فرض تھے, حضرت عیسیٰ کی امت پہ 40 دن کے روزے فرض, اور دورانیہ بھی طویل ہوتا تھا, طویل دورانیہ پوری یعنی 24 گھنٹے 23 گھنٹے کا, یا تھوڑا سا ایک وقت ملتا تھا جو افطار یا کہہ لیجیے سحری اور وہی افطار. بہت زیادہ فضیلت کی رات ہے, اور اس رات کو جس نے ضائع کر دیا اس کو اب پورا سال انتظار کرنا ہے, ٹھیک, سوائے اس کے کہ وہ عرفات کے میدان میں چلا جائے. ٹھیک ہے, یعنی وہ میدان جو حج کے موقع پہ گویا اللہ کی فضیلت اس میں شامل ہوتی ہے. ایک اور روایت ہے کہ یا وہ اپنے والدین کی اتنی خدمت کر لے کہ اللہ اس کو شب قدر والا عطا فرماتا ہے. اچھا علامہ صاحب, یہ جو پہلو ہے, آپ جانتے ہیں کہ جب گفتگو کرتے ہیں آپ شخصیت کے ساتھ تو موضوع بھی ہو رہا تھا, موضوع سے پھر بعض اوقات جو نئے موضوعات نکلتے ہیں اس میں یہ جو پہلو ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام میں یہ بہت زیادہ ہے کہ عبادات کی ترغیب دیتا ہے, اور اگر کہیں اس میں لگے کہ بھئی کوئی کجی رہ گئی ہے یا کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو فوراً معاشرت کی طرف لے جا کے اور وہاں سے آسانی فراہم کر دیتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو, پڑوسی کو نہ ستاؤ, جھوٹ مت بولو, لوگوں کو تنگ مت کرو. خاص طور پہ والدین کے حوالے, خاص طور پہ والدین. دیکھیے ایک روایت ہے کہ اگر کوئی ماں یا باپ اپنے بیٹے سے اس لیے اصلاحی بات نہ کرے یا اپنی دلی خواہش کہ مجھے فلاں کپڑے پہننے ہیں, مجھے فلاں چیز کھانی ہے, ضعیف باپ اگر اپنے جوان بیٹے سے جو ان کی خدمت کر رہا ہو, جو ان کو کھانا کھلا رہا ہو, اس سے اصلاحی بات نہ کریں, اس کی کوئی کوتاہی دیکھ کر, کمی دیکھ کر, اور نشاندہی نہ کریں, یہ سوچ کے, جو اگلا جملہ ہے وہ ذرا سخت ہے, یہ سوچ کر نشاندہی نہ کریں کہ یہ کل مجھے کھانے کو نہیں دے. اللہ اکبر, اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں. اس لیے جہاں بھی دیکھیے اللہ بعض آیات میں تو اللہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ فوراً والدین کی عزت و تکریم کا حکم دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ والدین ہی کی وجہ سے. اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ہم ظاہر نیک عمل نہ کر رہے ہوتے, ہم دنیا میں نہ ہوتے, ہم اللہ کی نعمات سے کیسے تربیت کرتے, کیسے یہ بنیادی چیز ہے. اور اللہ نے ماں باپ کے ذریعے سے ہی, اور اللہ نے ہر چیز کو گویا دو کے ذریعے سے, ماں باپ کے ذریعے سے, دو آنکھوں کے ذریعے سے, دو کانوں کے ذریعے سے, اللہ نے جوڑوں کے ذریعے سے اس پوری کائنات کو. اور پھر میں اس حدیث پہ اپنی بات کو ختم کروں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت, تاکہ تم ان سے تمسک کرو. قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھو, اور اگر اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کی آیتیں کھول کے دیکھ. واہ واہ حضرت. حامدہ و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کے مالکان کو بھی اللہ کریم دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ کمرشلز وغیرہ سے صرف نظر کر کے جو بظاہر خسارہ برداشت کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کیا بات ہے، فرمایا اللہ اپنے بندے کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ واہ واہ۔ تو وہ کمی پوری کر دی جاتی ہے۔ اچھا، جہاں تک ہمارے موضوع کا تعلق ہے شب قدر کا، لیلۃ القدر کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شب قدر ہو، شب برات ہو، عیدین کی راتیں ہوں، ماہ رمضان المبارک کے دن راتیں اور ساعتیں ہوں، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ اور وسیلہ سے اور نسبت سے بطور انعام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ امت رسول پر انعام ہے رب کی طرف سے، اور روایات بھی موجود ہیں باضابطہ طور پر بڑی مستند روایات کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمریں جب دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا، حضور کو امت کتنی پیاری تھی، امت کے حوالے سے کتنے حضور پریشان رہتے، مضطرب رہتے، راتوں کو جاگنا، قیام کرنا، تلاوت قرآن کرنا، پاؤں مبارک پر ورم آ جانا، غاروں میں جا کے رونا، یہ سب کچھ امت کے لیے تھا۔ دنیا میں آئے تو امت کو یاد کیا، دولہا بنے سیرے سجائے تو امت کو یاد کیا، دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو لبوں کی جنبش کو کسی نے کان لگا کے سنا تو اس وقت بھی امت کا تذکرہ جاری تھا۔ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک اس شخص کا تذکرہ کیا جس نے 1000 ماہ تک تلوار لے کر راہ خدا میں جہاد کیا تھا، تو صحابہ کرام یہ سن کر ذرا پریشان ہوئے کہ 1000 مہینے جہاد کیا ہے، یعنی 83 سال 4 ماہ اس نے جہاد کی، عمر کتنی ہوگی؟ تو کہا ہماری تو عمریں بھی کم ہیں، ہماری عبادتیں بھی کم ہوگی۔ وہ ہم سے سبقت لے گئے، جذبہ دیکھیں، شوق دیکھیں، جستجو دیکھیں، تڑپ دیکھیں، تمنا دیکھیں، آرزو دیکھیں، کہ سوچا کہ وہ ہم سے سبقت لے گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھجوا دیا سورہ قدر دے کر، فرمایا ہم سے نہ یار کی پریشانی دیکھی جاتی ہے، نہ یار کے یاروں کی پریشانی دیکھی جاتی ہے، جائیے تسلی دے کے آئیے۔ اور پھر یہ حکم نازل ہوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پریشان نہ ہو، وہ 1000 مہینے ایک طرف، تمہارا ایک رات میں جاگنا ایک طرف ہے۔ اور پھر اجازت آپ بریک کی طرف میں اگر واپس آ کے یہیں سے اس پر میں نے ایک تفریح میں واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کروں گا۔ ناظرین گرامی، بہت ہی عمدہ گفتگو فرما رہے ہیں علماء کرام، اور جو جو سورہ قدر ہے اس کا وجہ نزول جو ہے وہ بھی علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ کس طریقے سے اس کا نزول جو ہے اس کی وجہ کیا بنی تھی، کس طریقے سے سرکار کی جو امت ہے اس کی آسانی کے لیے آپ سمجھیے کہ یہ پیغام جو ہے لے کر آئے تھے جبریل امین۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوڑے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔